بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام کا نذرانہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش فرمایا کرو. یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اب درود شریف کی کتنی برکات اور کتنی فضیلتیں ہیں، گاہے بگاہے ہم علماء سے سنتے آئے، اور قرآن مجید کی تفاسیر میں اور احادیث کی کتب میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ درود شریف کی کیا برکت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، تو اسے دعا کو درود شریف کے غلاف میں لپیٹ کر، کپڑے میں لپیٹ کر رب کے حضور پیش کیا کرو. گویا کہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم دعا سے پہلے اول میں درود پاک پڑھو، اور دعا کے اختتام پر بھی درود پاک پڑھو، اور جب درود پاک کے درمیان دعا ہوگی، درود شریف جس بھی انداز سے پڑھا جائے یہ قبول ہوتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا. خالق کائنات جل جلالہ و عز والہ درود شریف کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ بھی درود و سلام کا نذرانہ محبوب کی ذات پر پیش کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو. اب اس کی برکات کیا ہیں؟ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع کتنا ہے؟ جتنا خشوع و خضوع زیادہ ہوگا اسے اس نماز کا اجر و ثواب زیادہ ملے. اگر اس کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں یا اس کا دھیان اس طرف نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز اللہ پاک نماز قبول نہ فرمائے. لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا درود شریف واحد ایسی فضیلت اور عبادت ہے کہ جو بندہ اگر ذہن اس کا نہیں ہے اس طرف، لیکن اس کی زبان پڑھ رہی ہے، اور زبان اس قدر درود پڑھ رہی ہے کہ زبان سے حلق سے نیچے یعنی کہ دل سے وہ درود شریف نہیں پڑھ رہا، لیکن زبان پاک سے وہ درود شریف محبوب کی ذات پر پیش فرما رہا ہے، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے رد کر دوں گا. مجھے اپنے محبوب کی ذات سے اس قدر محبت ہے کہ اگر کوئی فقط زبان سے پڑھے اور اس کا ذہن اس طرف مائل نہ ہو، اس کا دل اس طرف مائل نہ ہو، ارشاد فرماتا ہے فقط زبان سے پڑھے گا میں تب بھی قبول فرما لوں. یہ درود شریف کی برکت. اور ارشاد فرمایا کہ درود شریف کس سبب سے میں قبول کروں گا؟ کیونکہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے اس میں کسی شے کا ذکر نہیں، اس میں کسی شے کا ذکر نہیں، انسان کی میں کا ذکر نہیں، انسان کی انا کا ذکر نہیں، اور انسان کے متکبرانہ انداز کا اس میں تذکرہ نہیں. کیونکہ جو بھی نماز ہو یا عبادت ہو یا دعائیں ہوں وہ کس سبب سے رد ہوتی ہیں؟ ایک کہ انسان حسد سے وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کی انا شامل، اپنا آپ شامل ہوتا ہے. درود شریف وہ واحد عبادت اور دعا ہے کہ اس میں انسان کا خود سے تذکرہ ہے ہی نہیں. اب میں دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے خالق کے کائنات میری دنیا کو اچھا کر دے، تو اس میں میرا تذکرہ آ گیا. اور پھر آگے اس دعا کا حصہ ہے اور فی الآخرۃ حسنہ، اور مالک میری آخرت کو آسان فرما دے اور اچھا کر دے. واقعنا عذاب النار، کہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ قرآن مجید کی آیت، تو اس میں میرا ذکر آ گیا، اس میں میری ذات کا ذکر میں نے کر دیا اور اللہ کے حضور اپنے لیے دعا کر لی. لیکن درود شریف آپ دیکھیں، درود شریف ایسی فضیلت ہے کہ اب میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سید، کہ اے اللہ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام بھیج. اب یہاں نہ میرا ذکر ہے کہ میں بھیجتا ہوں، نہ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ مالک میں پڑھتا ہوں. اب میری انا کا ذکر نہیں، اب میری ذات کا ذکر نہیں، اب یہاں پر خالصتاً میں محبوب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انائیں رد کر دیتا ہوں، میں متکبرانہ انداز رد کر دیتا ہوں، لیکن میں کسی کی عاجزی رد نہیں کرتا، لیکن میں کسی کی درخواست رد نہیں کرتا. تو کس سبب سے؟ جب میں کہوں کہ زبان پاک سے کہ خالق کے کائنات تو اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیج، اور اس کی آل پر بھی درود و سلام بھیج، کہ خالق کے کائنات کے حضور جب میں یہ بات عرض کرتا ہوں تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری عاجزانہ اس کے حضور گزارش ہے. تو خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے جب بندہ گڑ گڑا کر یا عاجزی و انکساری کے ساتھ
خشوع و خضوع کے ساتھ جب میرے حضور پیش ہوتا ہے اور کوئی بات کا اظہار کرتا ہے تو خالق ارشاد فرماتا ہے میں اسے رد نہیں کرتا۔ اب دعا بھی مانگے انسان اور عاجزی و انکساری ہو اس میں، اور خلوص ہو اور خشوع و خضوع ہو، تو جب یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں تو خالق کے کائنات اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو اسی لیے درود شریف ہر حالت میں قبول ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا درود پاک خود سنتے ہیں؟ کیا خود قبول فرماتے ہیں؟ کیا خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گنبد خضراء کے سائے میں کھڑے ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، بھیجا جائے، تب حضور پاک خود سنتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب درود پاک بھیجا جاتا ہے تب خالق کے کائنات محبوب کی روح پاک کو ان کے جسم میں منتقل فرماتا ہے، اور جب درود پاک نہیں بھیجا جاتا تب یا نہیں آ رہا ہوتا تب روح پاک نکال لی جاتی۔ تو گویا یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اب پہلا اعتراض جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا گنبد خضراء کے چھائے میں کھڑے ہو کر جو درود شریف پڑھے کیا اسی کا قبول فرماتے ہیں؟ کیا فرشتے پیش کرتے ہیں تب جا کر حضور کو علم ہوتا ہے؟ نہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر اگر محبوب کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو حضور خود اپنے انہی کانوں سے اس درود شریف کو سماعت فرماتے ہیں۔ اب اندازہ یہ ہے، اب طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دل لگا کر، دماغ ایک ہی جگہ لگا کر زبان سے درود پاک کا نذرانہ جب پیش کرتا ہے تو حضور والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کانوں سے اس کا یہ درود شریف پڑھنا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور جب انسان بے دھیانی میں پڑھتا ہے تب فرشتے حضور وہ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو دوسرا اعتراض میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب درود پاک پہنچتا ہے تب روح پاک منتقل کر دی جاتی ہے، جب درود پاک نہیں بھیجا جا رہا ہوتا تب روح پاک نکال لی جاتی۔ تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا جاتا، اس سبب سے کہ کون ہے یا کیا ہے کہ کس وقت درود شریف نہیں بھیجا جا رہا۔ اب میں آپ کے سامنے درود شریف پڑھوں، یہ پیش ہوگا، پھر کوئی اور شخص وہاں پڑھے، تو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جہاں محبوب کی ذات پر درود السلام نہ بھیجا جا رہا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک نہ ہو، لیکن اللہ پاک نے اس آیت کے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص درود شریف پڑھے یا نہ پڑھے کسی کائنات کے کونے میں، لیکن صبح 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے محبوب کی ذات پر اور گنبد خضراء میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب پہلی دن کے وقت 70,000 لوگ آتے ہیں، وہ شام تک درود شریف پڑھتے رہتے ہیں اور تب تک پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ دوسرا گروہ، دوسرا فرشتوں کا 70,000 کا ٹولہ آ نہیں جاتا۔ جب 70,000 کا ٹولہ دوبارہ آتا ہے وہ اسے حساب دے کر، چارج دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 24 گھنٹے محبوب کی ذات پر فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب چلو فرشتے بھی اگر کوتاہی کریں، یا ان سے کوتاہی تو ہو نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی یہ بھی نہیں مانتا، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکہ، میں بھی اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اب خالق کے کائنات تو وقت کا محتاج نہیں، اس کے آگے گھنٹے سیکنڈ تو ہر چیز اس کے ہاں ایک جیسی ہے۔ وہ تب سے درود و سلام پڑھ رہا ہے جب سے وقت بھی نہ تھا، اب جب وقت نہ ہوگا وہ تب بھی محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیجے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ روح نکلتی کب ہے اور ڈالی کب جاتی ہے۔ یہ تو تب عمل ہو جب درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو، ہر لمحہ یار کی ذات پر درود کے نذرانے بھیجے جا رہے ہیں، تحفے بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض بھی دور ہو گیا۔ خالق کے کائنات جل جلالہ عما نوالہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔